اس لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا. تو اس لیے ہر وقت ڈرتے رہو. ابھی ملیکہ کہتے ہیں میں نے 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے, 30 اصحاب رسول سے, تو میں نے ہر شخص کو فکر مند پایا ہے. وہ کہتے تھے ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے, انجام ٹھیک ہو جائے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں میرے رسول کی زبان سے لفظ نکلے ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر جنتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ایک چڑیا کو دیکھ کے شاخ پہ بیٹھی ہے, کہا واہ چڑیا کتنی موج ہے تجھے, ایک شاخ سے اڑتی ہے دوسری شاخ پہ بیٹھ جاتی ہے اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا, پھنسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی دیکھیے, ان الشیطان یفر من ذل عمر, عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا. اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر برابر سرابر بھی چھٹ گئے تو غنیمت جانیں گے, اگر برابر بھی چھٹ گئے تو پھر بھی غنیمت جانیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں تقوی سے عبارت تھی اور اللہ کی خشیت جن کے سینوں کا نور تھا اور باطن کا سرور تھا. ہمارے بہت سارے معاملے اور بہت ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا. ایسے اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس طرح ہم نے اس دنیا سے کبھی جانا ہی نہ ہو. اس لیے دنیا کی بے رغبتی, دنیا کی بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا کیا جائے. اس پر صوفیاء نے جو بات کہی وہ بہت خوبصورت کہی. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے, کہ کشتی پانی میں رہتی بھی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر آنے بھی نہیں دیتی. تم دنیا میں رہو, دنیا تمہارے اندر نہ رہے. اگر تم دنیا میں رہو گے تو خیر ہے, اگر دنیا تمہارے اندر رہی تو پھر کچھ نہیں بچ پائے گا. کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرتی ہے, اوروں کو بھی تراتی ہے, لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا. اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں, آج ہم اس کی چوکھٹ پہ آ جائیں, کل تو آنا ہی آنا ہے. پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتے پھریں گے, کیا اچھا ہو کہ خود کھلے منہ سے اس کی رحمت کے دروازوں پہ آ جائیں. اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں, یا ایھا الانسان, او بھاگنے والے انسان, او نسیان کے پتلے, او بھولے ہوئے, او بھٹکے ہوئے, راستہ چھوڑ کے جانے والے, مالک کی رحمت کی آغوش کو ترک کر دینے والے, آجا پلٹ کے, ما غرک بربک الکریم, آجا تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. قبل اس سے وہ ماننے سے انکار کر دے, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے, سورج مغرب سے طلوع ہو جائے, پھر بندہ ہاتھ کاٹے. کسی نے چیخ چیخ کے مجھے کہا تھا, کوئی رو رو کے ترلے منتیں کر کے مجھے کہتا تھا, میں اس کی بات کو نہ سنا, کاش کہ اس کی پکار کو سن لیا ہوتا, اس کی آواز پہ لبیک کہہ دیا ہوتا اور میں اس کے ساتھ چل پڑتا اور وہ مجھے انگلی تھام کر محمد عربی کی چوکھٹ پہ پہنچا دیتا, تو آج یہ رسوائیاں میرا مقدر نہ ہوتی. صاحبو آؤ, کتاب رحمت آواز دے رہی ہے, کتاب رحمت تمہاری انگلی تھام رہی ہے اور تمہیں حضور کی چوکھٹ تک پہنچا رہی ہے. اور آمنہ کا لال تجھے اپنے دامن میں لے کے رب سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ لے کے دے رہا ہے. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ, آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ. دن میں 5 مرتبہ نماز مرد عورت پر فرض کی گئی ہے. دوسری چیز زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بھی اہم رکن ہے اور اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے. اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو سخت گناہ گار ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. پھر اس کے بعد روزہ آتا ہے اور حج آتا ہے. تو یہ دوسرا حصہ ہے دین کا. تیسرا حصہ دین کا معاملات ہیں. معاملات کے اندر ازدواجی زندگی ہے, نکاح ہے, طلاق ہے, خلا کے مسائل ہیں. اسی طرح کاروبار ہے, بیع و شراء ہے, اس کی شرائط ہیں. کاروباری شخص کے لیے ان کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ ان اصولوں کے ساتھ تجارت کر سکے. اسی طرح دیگر احکام ہیں, وہ سارے وراثت کے مسائل اس کے اندر آتے ہیں اور بہت سارے مسائل آتے ہیں. تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. چوتھی چیز اخلاقیات ہیں, ہمارے رویے ہیں, ہمارے انداز ہائے زندگی ہیں. ہم نے ہمسائے کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے, ہم نے ماں باپ کے آداب کی رعایت کیسے کرنی ہے,
ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے بولنا ہے تو ہمارا انداز تکلم کیا ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اذیت نہیں پہنچائیں گے، کسی کے پرائیویٹ معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ اور بہت سارے معاملے ہیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے، اور دین حسن خلق کا نام ہے۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں عمل ڈالے جائیں گے، سب سے زیادہ جس عمل کا وزن ہوگا وہ حسن خلق ہوگا۔